بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ تسبیح بیان کرتی ہے یا تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو کچھ اس آسمان اور زمین میں ہے وہ ساری کے سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اصل بات یہ ہے کہ تم تسبیح کرنے والوں کی تسبیح کو نہیں پہچانتے، سمجھتے نہیں ہو۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ اللہ بہت بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل دی اس آیت اندر فرمایا کہ آسمانہ اندر بھی جڑی مخلوق ہے، زمین اندر بھی جڑی مخلوق ہے، حتیٰ کہ بذات خود ساتوں آسمان اور زمین، یہ سارے دے سارے اللہ تعالیٰ دی تسبیح بیان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہی ہے، انسان دی ہدایت لئی، انسان دے غور و فکر لئی، انسان دے سمجھن لئی کہ ایک بے جان چیز ہے اللہ دی تسبیح بیان کر رہی ہے، جاندار چیز ہے اللہ دی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے قدرتاں دے طاقتاں دے مالک نے کہ اس مالک نے جاندار چیزاں نو بھی تسبیح سکھائی اور بے جان چیزاں نو بھی تسبیح سکھائی۔ اس مالک دی شان تو قربان جائیے جس مالک نے آسماناں نو بھی تسبیح بیان کرنا سکھایا، جس نے زمین نو بھی تسبیح بیان کرنا سکھایا، پہاڑاں نو تسبیح بیان کرنا سکھایا، آبشاراں نو، درختاں نو، جانداراں نو، بے جان چیزاں نو، پرندیاں نو، کیڑے مکوڑیاں نو، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ دی تسبیح بیان کر دی۔ سانو انج لگدا ہے کہ جویں پرندے چہچہا رہے نے، لیکن اصل اندر قرآن دسدا ہے کہ وہ سبحانہ دی تسبیح بیان کر دے۔ سانو انج لگدا ہے کہ جویں جانور بول رہے نے، آوازاں نکال رہے نے، لیکن حقیقت اندر کی ہے کہ وہ اللہ دی تسبیح بیان کر رہے نے۔ اور وہ اللہ دی تسبیح کس انداز اندر، کن الفاظ اندر، کہ بول کے تسبیح کیا بیان کر رہے نے۔ مالک فرماندے نے لا تفقہون تسبیحہم، تسی انہاں دی تسبیح نو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے ہر جاندار نو عقل شعور علیحدہ علیحدہ عطا کیتا ہے۔ جیسا عقل و شعور انسان کول ہے ویسا جانداراں کول نہیں ہے، چار لتاں والے جانوراں کول نہیں ہے، اڈن والے پرندیاں کول نہیں ہے۔ کتنی آسانی دے نال پرندہ انسان دے جال اندر پھس جاندا ہے، کتنی ہی غلامی دے نال ایک بھاری برکم جانور جو بہت زیادہ قوت دا مالک ہوندا ہے، لیکن انسان دے لگام ڈالن تے نکیل ڈالن تے او دا تابع او دا فرمان ہو جاندا ہے۔ اور اے اللہ تعالیٰ نے انسان نو عزت عطا کیتی ہے کہ ظاہراً منع اور ٹنا دے حساب دے نال وزن اٹھا لینے والا، کھینچ لینے والا جانور ایک انسان دے دکھلائے ہوئے ہنٹر تو او دی ایک چمک تو اپنے آپ نو فدا کر دیندا ہے، اپنی جان نو کھپا دیندا ہے۔ اسی دیکھتے نہیں ہاں کس طرح جانور جڑا نا انساناں نے اپنے گاڑیاں دے اگے جوتے ہوندے نے، انہاں تے بھاری برکم بوجھ لدیا ہوندا ہے، تے کدی کسی جانور نے بول کے آکھیا نہیں، بلکہ اکثر منظر اس طرح دے بھی نظر آندے نے،
اگر کوئی جانور انکار کر رہا ہے بوجھ دے تھلے آن تو انکار کر رہا ہے تو انسان انہوں مار رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے وہ تشدد کر رہا ہے پر قربان جائیے کہ جانور کتنے من وزنی جڑا وزن اٹھا لین والا کھینچ لین والا یہ جانور ہے لگام کھینچن دے اس طرف ہو جاتا ہے لگام کھینچن دے اس طرف ہو جاتا ہے اگر وہ اپنی ضد تے آئے اگر وہ اپنی انا تے آئے انسان انہوں بس نہیں کر سکتا لیکن اے رحمان نے وہ دے اندر اے شعور ڈالیا ہے کہ تو میرے انسان دے تابع رہنا ہے اے رحمان نے انہوں شعور سکھایا کہ تو میرے انسان دے بتلائے ہوئے مرضی دے مطابق چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ کہندے نے کہ اے میں ساری چیزاں عطا کرنے والا میں ہاں اے میں ہاں جس نے اس قدرت دے اس نظام نو سجایا ہے اور اج سائنس بھی یہ گل کہندی ہے کہ درختاں دے پتیاں دے وچوں بھی آوازاں نکلدیاں نے درختاں دے پتے بھی بول کے کہندے نے سبحانہ ہو اور انہوں نے تو نہیں پتا کہ کی کہندے نے لیکن اسی قرآن پڑھنے ہاں قرآن سیکھنے ہاں قرآن سمجھنے ہاں قرآن دی آیات تے ایمان رکھنے ہاں سو ساڈا ایمان ہے آسمان بھی اللہ دی تسبیح بیان کردا ہے زمین بھی اللہ دی تسبیح بیان کر دی ہے حشرات الارض بھی اللہ دی تسبیح بیان کر دے نے فرمایا تسی نہیں سمجھ دے وہ تسبیح کیسی ہے وہ اپنے اپنے رنگ دے اندر اللہ دی تسبیح بیان کر دینے اور ایک انسان ہے جو اللہ دی نعمتاں کھا کے اللہ دے انعاماں دے کولو مستفید ہو کے فائدہ اٹھا کے بھی اس طریقے دی تسبیح بیان نہیں کردا جس طریقے دی انسان نو تسبیح بیان کرنی چاہیے انسان اپنے مالک تو دور چلا جاتا ہے اپنے مالک تا نافرمان بن جاتا ہے اپنے مالک تو منہ موڑ لیندا ہے اور دیکھو اللہ دی ذات آوازاں لگاندی ہے لیکن انسان انہاں آوازاں نو سمجھ نہیں پاندا ہے میں حیران ہونا انہاں لوگاں تے جڑے لوگ اللہ تعالیٰ دی کلام نو سمجھ نہیں پاندے پنجابی جی اسی پنجابی بولنے ہیں سانو سمجھ نہیں آندی ان پڑھ بندے ہیں سانو سمجھ نہیں آندی انگلش مووی چلن رہی ہے انہاں دے لب و لہجے نو پہچانن ڈے نے عربک مووی چلن رہی ہے انہاں دے ایکٹنگ نو پہچانن ڈے نے اور اسی طرح دیگر زباناں ملکاں دی زبان اندر اگر کوئی چیز چلدی پئی ہے تو انہاں نو سمجھ سکدے نے کہ یہ کہ ادھر دل دی مرضی ہے ادھر دل دا تعلق ہے ادھر دل دا شغف ہے لیکن قرآن جس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی والا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر کہ ہے اے انسان میں اس قرآن نو نصیحت واسطے آسان کیتا ہے کیا ہے کوئی بندہ جڑا نصیحت حاصل کر سکے اس چیز والے بندہ کہندا نہیں مینوں سمجھ نہیں آندی لیکن مالک کائنات نے یہ ساریاں چیزاں جو سانو عطا کیتیاں نے اسی دا انکار نہیں کر سکتے جدوں بھی سانو سمجھ آئے گی جدوں بھی سانو شعور آئے گا جدوں بھی سانو فہم آئے گا پھر اسی اتھوں بے اختیار کہاں گے مالک تیری شان تو صدقے جائیے مالک تیرے اس کاراگری تو صدقے جائیے تو اکیلا ہے اپنی ذات اندر صفات اندر تو ہی یہ کر سکتا ہے تیرے تو علاوہ یہ کام کوئی نہیں سی کر سکتا تو اللہ فرماندے نے انہو کان حلیما غفورا اے انسان دیکھ تیرا رب کتنا بردبار ہے اللہ نے کدی تیرے پردے فاش نہیں کیتے اللہ نے تیری غلطیاں نو ظاہر نہیں کیتا اللہ دی ذات نے تینوں کدی عذاب نال دوچار نہیں کیتا جتھے جتھے بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اتھے عرف آخر مطلب انہوں نے اتمام حجت ہو چکی سی انہوں کو متاں تے انہوں نے خود اپنے واسطے عذاب نو دعوت دیتی مالک کائنات نے انہوں نے عذاب دی دعوت نہیں دیتی انہوں نے عذاب نازل نہیں کیتا انہوں نے خود کرتوتاں عمل اس طریقے دے کیتے اللہ دی ذات نو چیلنج کیتا پھر اللہ نے دکھایا کہ تسی مینوں چیلنج کر کے بچ نہیں سکتے وگرنہ دیکھو انسان شراب پیندا چھپ کے اللہ دی ذات دا پردہ رکھ دے نے زنا کردا چھپ کے اللہ دی ذات دا پردہ رکھ دے نے اور بہت سارے ایسے گناہ نے جنہاں نو ویکھ کے مالک سزا نہیں دیندا اج ساڈے ملک اندر ویکھ لو مطلب کہ کوئی ایسا گناہ ہے اریانی والا ہوئے بے حیائی والا ہوئے اللہ دی ذات تحمل مزاج نے بردبار نے ساڈے تے فوراً عذاب نازل نہیں کردے کتنے چانس سانو اللہ دی ذات دیندے نے کتنے موقع سانو اللہ دی ذات دیندے ہلکا جا زلزلہ آندا ہے انسان ہر چیز چھڑ چھڑا کے باہر نو دوڑ لا کہندا ہے استغفر اللہ کر لگ پیندا ہے پر اپنے عمل نہیں سیدھے کردا اپنی ہیرا پھیریاں بند نہیں کردا اپنے ظلم بند نہیں کردا اپنی بے ایمانیاں بند نہیں کردا اپنی منافقت ختم نہیں کردا لمحہ بار واسطے ان خدا یاد آندا ہے لیکن جو ہی عذاب ٹلدا ہے واپس اپنی انہاں نافرمانیاں وال لوٹ جاندا ہے جدے اندر وہ پہلے تو مگن ہوندا ہے
اللہ دی ذات اصل دسنا چاہتے ہیں یہ انسان دی ہدایت لئی او دی ہوش نو قائم کرن لئی اللہ پاک نے فرمایا انہو کان حلیما غفورا، اے انسان دیکھ تیرا رب کتنا بردبار ہے، کتنا تحمل مزاج ہے، کتنیاں تیریاں باتاں تے در گزر کردا ہے، آ جا ہجے بھی اپنے مالک کی طرف لوٹ آ، انہو کان حلیما غفورا، جی وہ بردبار بھی ہے تے وہ بخشن والا بھی ہے، وہ معاف کر دینے والا بھی ہے۔ آ اپنے پروردگار دے دوارے تے آ اپنے رب دے سامنے اج بھی اپنا ارادہ اپنی نیت کر لے کہ میں اپنے گناہاں تو توبہ کرنا، میں اپنی زندگی تو جڑی گناہاں والی ہے اتوں منہ موڑنا، میں اپنے مالک دی طرف چلنا۔ اللہ دی قسم تو ایک قدم اٹھائیں گا اللہ دی ذات اللہ دی رحمت تیرے وال 10 قدم دوڑ کے آئے گی۔ انسان جدو اپنے مالک کی طرف ایک قدم اٹھاندا ہے پروردگار او دی ول 10 قدم آندے نے، یعنی انسان ایک واری کوشش کردا ہے کہ میں اپنے رب مالک کے سامنے کھڑا ہواں، اپنے مالک دے کولوں معافی منگا، پروردگار عطا کرن لئی معاف کرن لئی انعام دین لئی 10 مرتبہ تیار 10 بار تیار ہو جاندے نے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اے پیغمبر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان ایک خفیہ پردہ قائم کر دیتے ہیں جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تسبیح دے معاملے انہوں نے کہا کہ اسی اپنے زمانے دے اندر کھان والیاں چیزاں دے وچوں تسبیح دی آواز سنتے ہوندے سن۔ صحیح بخاری اندر حدیث اتنی مطلب عظیم بات ہے جڑی اللہ نے قرآن چ دسی ہے۔ اور اگلی آیت اللہ پاک فرماندے نے کہ سونیا جدو تسی قرآن پڑھ دے جنا تہاڈے درمیان اور مشرکاں دے نہ منن والے درمیان اسی ایک پردہ قائم کر دینے ہیں۔ یہ دے 2 مفہوم نے۔ ایک مفہوم تے اے وے کہ اگر او تینوں کوئی اذیت دینا چاہتے ہیں، قرآن نو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں یا تیرے تے کوئی الزام لانا چاہتے ہیں، اسی اس الزام تو بھی تینوں بچا لینے ہیں، یا اگر کوئی ظاہراً تینوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں اسی اس تو بھی تینوں بچا لینے ہیں۔ یہ دی مثال کس طرح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے پے سن۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال نے۔ ابو لہب دی بیوی جدا اصل نا اورا کنیت ام جمیل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو نا تکلیف دین واسطے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہ پڑھ دینے اور اے ہوئی آیت وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات دی تلاوت پہ کر دینے اور یہ آئی آن کے نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب کھڑی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نو مخاطب کر کے کہندی ہے تہاڈا نبی کتھے وے، اج میں انہوں تکلیف دے کے جانی ہے، اج میں انہوں مار کے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت اندر مشغول نے، عورت چلے گئی۔ صدیق اکبر عرض کر دے سونیا ساڈے کول کھڑی ہے تے تسی انہوں نظر نہیں آئے۔ آقا فرماندے نے ابو بکر پریشان نہ ہو، میرے رب نے انہوں اس طریقے دا انیا کرتا سی بھی اے ویکھن بھی ڈئی ہے پر انہوں میں نظر نہیں آیا۔ اللہ نے ایدیاں اکھاں دی اس قسم دا پردہ پا دیتا بھی اکھاں دی روشنائی بھی نہیں گئی، اکھاں دی بینائی بھی ختم نہیں ہوئی، اے حقیقت انی بھی نہیں ہوئی، لیکن اے دے سامنے اللہ تعالیٰ نے میری شخصیت نو، میری شکل نو، میرے جسم نو محو کرتا، غائب کرتا۔ یہی تے معجزہ ہے، یہی تے عقل نو حیران کر دینے والی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے اندر بھی نا اس قسم دی ایک مثال ملتی بڑی مشہور کہ وہ جس وقت جادوگراں نے اپنیاں لاٹھیاں اپنیاں رسیاں سٹیاں نا تو قرآن سانو یہ بات دسدا ہے کہ سحروا اعین الناس، لوگاں دیاں اکھاں تے جادو ہو گیا، اور رسیاں تے سوٹیاں ہی سن لیکن لوگاں نو سپ نظر آن لگ پے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گیا، انہاں دیاں اکھاں تے بھی جادو ہو گیا۔ تو آسمان والے رب نے کہا موسیٰ تینوں ڈرن دی لوڑ نہیں ہے، تیرے نال میں ہاں، تینوں گھبران دی ضرورت نہیں ہے، تو جڑا تیرے ہاتھ وچ آسا ہے تم ہی سٹ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سٹیا تو وہ حقیقت دے اندر سپ بن گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تے جادو نہیں کیتا،
بلکہ پروردگار نے اپنی او قدرت دکھائی جس قدرت دے نال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دے آسے نو سپ بنایا سی، اسے ہی پروردگار نے اپنے نبی نو ایک آن والے دشمن دیاں اکھاں تو اوجل کر کے رکھ دیتا۔ پھر نبی پاک ہجرت دی رات جدو نکلے نے انہاں سارا پہرا لایا ہے بھی اج دی رات پراپے گنڈا کیتا ہے، اج دی رات کٹھیاں ہو کے ساریاں اکے دفعہ ہی حملہ کر دینا ہے۔ سارے جڑے نے وڈے وڈے قبیلیاں دے بندے نہ کٹھے کیتے سن تاکہ کوئی ایک بندہ نہ پھنس سکے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی دے قتل دے اندر کوئی ایک بندہ مجرم ثابت نہ ہو سکے، سارے قبیلے مجرم ہون گے تو نبی دا اکیلا خاندان سارے قبیلیاں نال لڑ نہیں سکے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین دیاں آیات پڑھ کے نا تو مٹھی بارک ریت لے کے تے انہاں دی طرف اس طرح اچھالی، آقا علیہ السلام انہاں دے قریب تو ہی گزر گئے، آپ علیہ السلام انہاں دے قریب تو ہی گزر گئے لیکن انہاں نو پتہ نہیں چلا۔ اللہ نے انہاں نو اس طریقے دا نیا کرتا۔ تو اللہ دی ذات یہ طاقت رکھ دے نے، انسان ویکھن بھی ڈیا ہوئے تو انہوں کو چیز نظر نہ آئے، او دی بنائی بھی نور بھی اکھاں دا سلامت ہوئے پر پھر بھی حق او دے اندروں بصارت اللہ دی ذات کھو سکدے نے۔ تو اللہ پاک نے یہ دو چیزاں دسیاں سونیا، اگر ظاہراً تینوں تکلیف پہنچانا چاہندے نے تے تاں بھی اسی تینوں اپنے پردے دے اندر لے لینے ہیں، اور اگر باطنی طور تے اگر تینوں اندرونی طور تے کسی سازش دے نال دوچار کرنا چاہندے نے، تیرے خلاف سازش کردے نے، کوئی الزام تیرے تے لگاندے نے تو میں اس الزام تو بھی تینوں بچا لینا۔ کنیاں مثالاں موجود نے تاریخ دے اندر، وہ آندے انہاں دی بات نہ سنیا جے، معاذ اللہ مجنوں ہے۔ زماد ازدی آیا تے آن کے کہن لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بیت اللہ اندر بیٹھا ہے، کہندا میں سنیا تسی تہاڈے تے جادو ہو گیا تے مینوں نہ میں کیتے کرائے دا علاج کر لینا، ساڈی زبان اندر کہندا کیتے کرائے دا میں علاج کر لینا، تے مینوں دس تینوں کی مسئلہ ہے، کس قسم دا تینوں سایہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے میرا سایہ آپ پر خوش ہوئے کہ دیکھو کیسی گل ہے کہ کتنا یہ جھوٹ سن کے آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آ جا بہ جا، قریب بہ کے نا فرماندے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ۔ آپ علیہ السلام ایک خطبہ اللہ دی حمد اللہ دی تعریف بیان کرن رہے نے، حیران ہو گیا، کہندا اوئے ہوئے 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 ایڈا بہترین کلام، اتنا زبردست کلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے بیٹھ کے جدوں نے سنیا یہ اپنے طبق روشن ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا علاج کرنے لئی آیا سی، اپنا علاج ہو گیا کہ اتنا اینوں مزہ آیا، اتنا اینوں سرور آیا، کہندا حضور ایک دفعہ پھر سنایا جی، ایک دفعہ کلام مینوں پھر سنایا جی۔ آپ علیہ السلام نے پھر سنایا، کہندا ایک باری پھر سنایا جی۔ جدو تیسری بار آپ علیہ السلام نے فرمایا تو جدو آپ پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول، انہیں بھی نال ہی کلمہ پڑھیا تو مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے حفاظت کی تھی نا، جھوٹ بول دے سن، آپ علیہ السلام دے بارے غلط بیانی کر دے سن، اللہ نے کوئی غلط فہمی انہاں دی سچ نہیں ہون دیتی، بڑیاں بڑیاں تکلیفاں پہنچاندے سن، ظاہری طور تے پراپے گنڈے کرتے سن، لیکن اللہ نے ہر انہاں دی چال نو ناکام کیتا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے سونیا یہ چالاں چلدے نے تینوں ناکام کرن دیاں، یہ چالاں چلدے نے تینوں قتل کرن دیاں، سازشاں کردے نے تینوں قید کرن دیاں، جلا وطن کرن دیاں، جویں دنیا تے اے تینوں ناکام کرن دیاں چالاں سوچ دے نے، میں آسمان والا رب آسمانہ تو تینوں کامیاب کرن دیاں تدبیراں کر دینا۔ اللہ دی ذات اتنے طاقتور نے، اتنے قوتاں دے مالک نے، او اگر ویسے ہی کسی نو مہلت دے تے اے دا مطلب اے نہیں کہ وہ کر کچھ نہیں سکدا، بلکہ انسان تو سوچیا کر۔ پچھلی آیت اندر اللہ نے کہا میں حلیم ہاں، میں بردبار ہاں، میں تینوں موقع دینا، اس موقع تو ناجائز فائدہ نہ اٹھایا کر۔ اللہ رب العالمین نے دونوں آیات اندر بڑیاں بہترین باتاں کیتیاں نے۔
انسان دے سمجھن لئی، کاش کہ انسان تو سمجھ پائیں، تینوں قرآن دی آیات دی سمجھ آ جائے، تیرے تک اللہ دا پیغام پہنچ جائے۔ خدا دی قسم تو کدی بھی اپنے مالک دے کولوں دور نہ رہیں اگر تینوں حقیقت سمجھ آ جائے۔ اللہ رحیم و کریم ساڈے دلاں نوں قرآن دی روشنی دے نال منور فرمائے، قرآن پاک تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اپنے مالک نال جڑے رہن دی، اپنے مالک دے دوارے تے پڑے رہن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔